براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں طارق فضل چودھری اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کمیٹی کے اندر کوئی پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ کلیدی صاحب سر گزارش ہے اس لیے اب میں یہ تو سر نہیں بتا سکتا کہ اس سے پہلے کتنی میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کی مزید تفصیلات لے میری کے طرف سے بالکل اجازت پیش ہے کروں گا سر. لیکن اس میں کسی پارلیمنٹیرین کی نمائندگی اس کمیٹی میں نہیں ہے سر. اس میں 5-6 سیکریٹریز ہیں اور 4 اس میں سر چیف سیکریٹریز ہیں چاروں صوبوں کے. یہ سر اس کی تشکیل ہے. باقی اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ لے کے میں انشاءاللہ ایوان میں پیش کروں گا. منسٹر صاحب پلیز کام ڈاؤن. منسٹر صاحب, میری ذاتی رائے یہ ہے وائل سٹنگ ان دس چیئر کہ یہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب بھی نہیں ہے اور آئندہ کا کوئی پلان بھی ہمیں نہیں ملتا. دا کویسچن اور دا ایشو ریزڈ بائی انوشا از ویری امپورٹنٹ ون. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے. اینڈ I think you won't mind if we refer this issue to the committee to go into it and thoroughly. سر مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس کو آپ ریفر کرنا چاہتے ہیں جو اس کی کنسرن کمیٹی ہے تو بالکل کریں سر, وہاں پہ تفصیل سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. So the matter is referred to the concerned committee. Question 68 is again Anusha in your name, I think. Thank you, Honorable Chairman. یہ جو میرا جی میں سپلیمنٹری کوشچن نمبر 68, the answer to be taken as read. چیئرپرسن صاحب, بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک پارٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی منسٹری نے جو جواب داخل کیا ہے, یہ BISP کے تحت ایک بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے جو شروع ہوا 2020-21 میں, اور اس میں ایک اربوں کے حساب سے انکریز دیکھا گیا 23-24 اور 24-25 کے ٹائم پہ. یہ تقریباً یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس پروگرام پہ پچھلے 2-3 سالوں میں تقریباً اگر میں ایڈ کروں تو 2024 میں 72 ملین, 2025 میں 31 ملین, 2023 میں 39 ملین, اور یہ شروع جب ہوا تو یہ صرف 6 ملین سے تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے نشو و نما پروگرام کی جو ڈسبرسمنٹ ہے, یہ اربوں روپے کی ڈسبرسمنٹ ہے, اس کا میکنزم کیا ہے؟ BISP ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت وہ یہ ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام وہ ادارہ ہے جو ہمیں ایکچولی فنڈنگ فراہم کرتا ہے. یہاں حکومت پاکستان ورلڈ فوڈ پروگرام کو فنڈنگ پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں پہ یہ میرے اسی سپلیمنٹری کے 2-3 حصے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جن سے پیسے لینے تھے ان کو پیسے دے کیوں رہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا اس کا, اور ایک ہی کمپنی ہے اور اس کمپنی کا نام یہ دیتے ہیں اسمائل انڈسٹریز, اور یہ کہتے ہیں کہ اسمائل انڈسٹریز جو ہے وہ صرف اکیلی ساشے پیک بنا سکتی ہے پورے پاکستان میں. تو یہ جو 100 ارب روپے کے قریب ساشے پیک خریدے جاتے ہیں یہ اسمائل انڈسٹریز سے, یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ ورلڈ فوڈ پروگرام صرف انہی کو ٹھیکہ دیتی ہے؟ اور یہ ان کی تفصیل بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں, اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آڈٹ ہونے کا کوئی میکنزم BISP میں موجود ہے کہ نہیں ہے. سو میرے کائنڈلی ان سوالوں کا جواب دے دیں. تھینک یو. 3 in 1. جی بہت شکریہ آنریبل چیئرمین. Who is the concerned minister? تھینک یو سر. سر گزارش یہ ہے کہ جو سوال پوچھا گیا اس کی تفصیلات جو ہے وہ دی گئی ہیں, لیکن جو ضمنی سوال پوچھا گیا ہے سر اس میں جو آنریبل سینیٹر صاحب کے جو کنسرن ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. سر یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نشو و نما پروگرام جو ہے یہ 2022 میں شروع ہوا, اور اس وقت اس کی جو رقم مختص کی گئی وہ سر 2 ارب روپے تھی. اس کے بعد سر اس کا جو بنیادی مقصد تھا سر وہ یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ ہمارے رورل ایریا میں جو حاملہ خواتین ہیں بچوں کی پیدائش سے قبل وہ میل نرشمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, اور غذائی قلت جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے
جو بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ سٹنٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ماں کی بھی اور اس کے بعد بچوں کی بھی انہیں ایک اچھی بہتر نیوٹریشن جو ہے وہ مہیا کی جائے. اسی میکانزم کے تحت سب فوڈ سپلیمنٹ کہیں, ساشے کہیں, یہ سر پروگرام تھا بیسیکلی, اور یہ 2022 میں 2 ارب کی لاگت سے شروع ہوا. اور اس کے بعد سر 2021 میں اس کی لاگت جو ہے وہ 2 ارب سے بڑھا کے 21.5 ارب کر دی گئی. اور یہ انکریز جو ہوئی سر, یہ اس وقت جو ہمارے وفاقی وزیر تھے خزانہ کے مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے جو اپنی بجٹ تقریر ہے 2022-23 اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع تک بڑھا دیا جائے گا, جس پر تقریباً 21.5 ارب روپے کی لاگت آئے گی. یہ سر انکریز اس وقت ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پریکیورمنٹ ہے اور جو اس کی ترسیل ہے وہ سر دے دی گئی ورلڈ فوڈ پروگرام کو. اور جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے سر, انہوں نے اس کا جو پروکیورمنٹ کا طریقہ ہے وہ ان کا ٹوٹل انٹرنل میکانزم ہے, اس میں کوئی پیپرا رولز نہیں ہیں, کوئی اس کا آڈٹ نہیں ہے. انہیں سپرد کیا گیا کہ وہ ترسیل کو یقینی بنائیں گے اور پروکیورمنٹ بھی وہ اپنے انٹرنل میکانزم کے تحت کریں گے. اب پورے پاکستان میں سر انہوں نے جو انڈسٹری شارٹ لسٹ کی وہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ ہیں, جس کے جو اونر ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ دی گئی ہے جواب میں, اور پورے باقی بھی جو ان کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں ان کی تفصیل سر دی گئی ہے. تو میں سر اس بات سے ان سے اتفاق کرتا ہوں سینیٹر صاحبہ سے کہ اس کو پیپرا رولز کے تحت پروکیورمنٹ اس کی نہیں کی گئی. اور جب سے یہ اس میں انکریز ہوئی ہے جو میں آپ کو بتایا ہے کہ 2022 میں اس وقت سے لے کے آج تک تقریباً 97 ارب روپے جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت تقسیم کیے گئے ہیں. اور وہ اسی انڈسٹری نے, مفتاح اسماعیل صاحب کی جو انڈسٹری ہے اسی نے اسی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت, اور یہ پروکیورمنٹ اور تحصیل جو ہے یہ ساری ادھر سے ہوئی ہے. تھینک یو سر. تو اس پہ اگر یہ لیگل, ایک سیکنڈ, اگر یہ لیگل نہیں تھی منسٹر صاحب تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو ہے اس وقت سر ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو BISP کا میکانزم اس وقت جوڑا گیا ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت, یہ انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ اپنے انٹرنل میکانزم سے اس کو پریکیورمنٹ کو اور اس کی ترسیل کو یقینی بنائیں گے, اور وہ سر ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. محمد صاحب, آپ پلیز, آپ کو میں فلور دے رہا ہوں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیے, سب سے پہلے براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں سینٹ کا اجلاس جاری ہے. طارق فضل چودھری کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نئی سفارشات پر غور کیا جا رہا ہے. پارلیمانی کمیٹی بنائے جانے پر معاملہ اٹھایا گیا. کہا گیا کہ تمام پارٹیز کے نمائندوں کی رائے کو مقدم رکھا جائے گا. BISB سے متعلق تحفظات پر اس پروگرام سے متعلق میکانزم سے بھی آگاہ کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.